ناظرین، ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے سرحدی علاقہ ساوجیاں کے گنتڑ کے مقام پر پیر بابا سید صدیق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ 2 روزہ عرس اپنے اختتام کو پہنچا۔ 2 روزہ عرس کے دوران پہلے دن ختمات و معظمات، قرآن خوانی، درود و صلاۃ والسلام کے بعد آج دوسرے روز علماء کرام نے سیرت اولیاء کے حوالے سے اہم بیانات کیے، جبکہ اس موقع پر خطہ پیر پنچال کے مختلف علاقوں سے زائرین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، جہاں علماء کرام نے عرس کے اختتام پر عالم اسلام کے لیے بالخصوص وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ پروگرام کے آخر میں تبرکات بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر زیارت انتظامیہ کی جانب سے زائرین، علماء کرام اور عوام الناس اور انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیں ہماری یہ خاص رپورٹ۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال کی طرح امسال بھی ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، قلندر زماں حضرت سید پیر صدیق شاہ رحمۃ الرضوان کا سالانہ عرس مبارک علاقہ ساوجیاں، تحصیل منڈی، ضلع پونچھ، گاؤں گنتڑ کے اندر بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ 2 روزہ عرس مبارک آج اختتام پذیر کو پہنچا۔ اس میں پیر پنچال کے مختلف مقامات سے لوگوں نے شرکت کی، عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اس عرس کے مقدس موقع پر ہم ضلع انتظامیہ، تحصیل انتظامیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سب زائرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب کے لیے دعا گو ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب زائرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا عطا فرمائے۔ بالخصوص فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ جی، یہ کشمیر سے آئے ہیں یہاں پر دین کی خدمت کے لیے، اس علاقہ گنتڑ کے اندر آباد ہوئے، آگے ان کی نسل جو ہے الحمدللہ آباد ہے۔ یہ دین کی خدمت کے لیے آئے ہیں، انہوں نے دین یہاں پر آ کے پھیلایا، اور ان کا ہر سال جو ہے 4-5 جولائی کو عرس یہاں پر منایا جاتا ہے، جس میں کثیر تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اولیاء اللہ، ان کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ولی وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی دنیا میں آیا، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا، معرفت حاصل کر لی، وہ خدا کا دوست ہے اور وہی حقیقی معنی میں ولی ہے۔ بہرحال اس وقت ہم جو ساوجیاں کے علاقے میں یہاں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بابا سید صدیق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پر حاضر ہیں، اور یہاں 2 روزہ ان کا عرس مقدس منایا گیا بہت ہی بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ۔ یہاں پہ انتظامیہ کمیٹی نے بہت ہی عمدہ طریقے سے انتظام کیا ہوا تھا، تبرکات کا انتظام، لوگوں کے آنے جانے کا انتظام، بیٹھنے کا، ساتھ ہی ساتھ میں آج ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوا جس میں اولیاء کاملین کی سیرت کو، اولیاء کاملین کے مشن کو بتایا گیا۔ آخر میں ہم تمام حضرات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب آپ اولیاء کاملین کے مزار پہ آئیں تو ان کا وسیلہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دینے والی ذات فقط خدا کی ذات ہے، خدا سے مانگے اور ان کو وسیلہ بنائیں۔ جب ان کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں ان کا مشن نفرت سے بچیں، بغض سے بچیں، اناد سے بچیں، تعصب سے بچیں، اور ایسی جو موذی اور مہلک جن چیزوں سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو، ان ساری چیزوں سے بچ کر کے محبت کا درس دیں، پیار کا درس دیں، اولیاء کاملین کے ساتھ، ان کے مشن کے ساتھ جڑیں۔ جب آپ ان کے مشن کے ساتھ جڑیں گے، اور ان کا مشن فقط اخلاص تھا، للہیت تھا، دین کی خدمت کرنا تھا، جب آپ دین کی خدمت کریں گے اور ان کے مشن سے جڑیں گے تو اس کے وسیلے آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔